بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع ہر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شملے پہنچتے ہی اگلے دن ہم لوگ ایک ایک دن کے وقفے سے انہی 2 ٹکڑیوں میں رانی کھیت پہنچے۔ پہلی ٹکڑی میری، مہندر اور جمشید کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر خالد ہمارا منتظر تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ وہ باقی دن ایک چھوٹی سی سرائے میں گزارے۔ تم لوگوں کو آج رات ہی یہاں سے گلاب کوٹی روانہ ہونا ہے۔ پپل کوٹی اور گلاب کوٹی کے درمیان کسی جگہ کوہستانی یا طارق تمہیں ملیں گے، پھر تمہیں انہی کے ساتھ جانا ہے۔ اور ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ تمہیں یہ تمام سفر رات ہی کو کرنا ہے۔ دن میں تم سفر نہیں کرو گے، بلکہ کسی غار میں یا کسی ویران اور ایسے مقام پر قیام کرو گے جہاں تم پر کسی کی نظر نہ پڑے تو اچھا ہے۔ تو آپ نہیں چلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں پرسوں شام کو باقی لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ ان میں سے کسی نے یہ علاقہ نہیں دیکھا ہے، خالد نے کہا۔ پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں لوگوں کو بلا وجہ اپنی سرگرمیوں کا احساس دلا دیں۔ میں دوسری جماعت کو یہاں اتاروں گا بھی نہیں، بلکہ اسے کاٹھ گودام پر اتارا جائے گا اور وہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ 5 خچر تھے، 3 پر ہم سوار تھے اور 2 پر ہمارا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ تمام سامان خوراک اور خیموں پر مشتمل تھا۔ اسلحے میں ہمارے پاس صرف پستول تھے جن میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس فالتو راؤنڈ بھی نہیں تھے۔ بظاہر ہم اس انداز میں سفر کر رہے تھے جیسے سیر و سیاحت کے بے ضرر شائقین سفر کرتے ہیں۔ پستولوں کے لائسنس بھی ہمارے پاس تھے، گویا وہ اسلحہ بھی ہم قانونی طور پر لے کر جا رہے تھے، محض اپنی حفاظت کے خیال سے۔ مجھے یہ احتیاط پسندی واقعی اچھی لگی تھی۔ 5 دن بعد ہم پپل کوٹی کی بستی کو چھوڑ کر گلاب کوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ میں نے ایک سمت سے کوئل کی آواز سنی۔ یہ وہ اشارہ تھا جس سے میں، مہندر اور جمشید سبھی واقف تھے۔ میں نے بھی جواب میں ویسی ہی آواز نکالی۔ ذرا ہی دیر بعد دائیں طرف پہاڑ کی بلندی سے ایک شخص ہماری طرف بڑھا۔ اس کی چال سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوہستانی ہے۔ ہم تینوں بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے گلے ملے اور پھر اس کی رہبری میں آگے بڑھنے لگے۔ ہمارا یہ سفر 5 گھنٹے بعد رات کے پچھلے پہر ختم ہوا۔ ہم جھاڑیوں کے پیچھے سے گزرتے ہوئے ایک بڑے غار میں پہنچ گئے۔ غار میں طارق بیگ اور سشما ہمارے منتظر تھے۔ 6 پیالیوں میں گرم گرم کافی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ہم چاروں غار کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ سشما بڑی محبت سے مہندر کو دیکھ رہی تھی۔ مصافوں اور ابتدائی کلمات کے بعد میں نے کافی پیتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ تمہارا اندازہ کمال کا ہے بھائی سشما، یعنی پیالیوں میں گرم گرم کافی تیار ملی۔ یہ میرا نہیں، ہمارے مواصلاتی نظام کا کمال ہے، سشما نے کہا۔ ارے میں اسے اطلاع تو دے دوں کہ معزز مہمان یہاں پہنچ گئے ہیں، ورنہ وہ بیچارہ پریشان رہے گا۔ پھر اس نے غار کے دہانے کے ساتھ لگی ہوئی ایک آہنی چرخی میں تار سے بندھے ہوئے ایک گولے کو پکڑ کر 3 مرتبہ کھینچا۔ یہ ہے ہمارا مواصلاتی نظام، سشما نے کہا۔ بس یہ نظام 15 منٹ کی مسافت تک دونوں جانب قائم ہے، اس نے کہا، اور غار کے دہانے کی دوسری جانب لگی ہوئی ویسی ہی چرخی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ دوسری جانب کا مواصلاتی سلسلہ ہے، لیکن آج رات صرف دائیں طرف کا نظام کام کر رہا ہے۔ مگر یہ نظام، کیا اس کے باہر سے نظر آنے کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہمارا یہ نظام زیر زمین ہے۔ یہ تار لوہے کے پائپوں سے گزرتے ہیں جنہیں زمین کھود کر دبا دیا گیا ہے۔ یہاں سے دوسرے سرے تک صرف 3 موڑ ہیں جہاں ہمیں پلیاں لگانی پڑی ہیں، لیکن وہاں پہلے ہی جھاڑیاں اور بیلیں اگی ہوئی تھیں، سو وہ پلیاں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اوہ، میں نے کہا، تم لوگ یہاں خاصا کام کرتے رہے ہو۔ یہ ہمارا مستقر ہے نا، سشما نے کہا، اسی لیے اس کے تحفظ کی خاطر ہم نے کچھ خاص انتظامات کیے ہیں۔ یہ ان غاروں میں سے نہیں ہے جن کی نشاندہی میں نے کی تھی، میں نے کہا۔ ہاں، یہ غار دراصل طارق کی تلاش ہے، کوہستانی نے کہا۔ اس غار کی دریافت کے بعد ہی ہم نے اپنا مستقر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس غار میں کئی خصوصیات ہیں۔ یہ آواز سن رہے ہو؟ غور سے سنو۔
یہ تو پانی کے بہنے کی آواز ہے، مہندر نے کہا۔ ہاں ادھر آؤ، یہ کہہ کر کوہستانی اٹھا اور ٹارچ روشن کر کے غار کے عقبی حصے میں چلا گیا، جہاں یہ غار ایک چٹان سے بند ہو جاتا تھا۔ اس چٹان کے دامن میں پانی بہہ رہا تھا۔ پانی چٹان کے ساتھ غار کی دیوار کے نیچے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، کہاں غائب ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں، کوہستانی نے تبصرہ کیا۔ پانی کا یہ چشمہ اس غار کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ کوہستانی نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ پھر ہم اسی غار میں سو گئے۔ الگ صبح میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ ابھی سب لوگ سو رہے تھے، صرف طارق بیگ جاگ رہا تھا، اور وہ بھی سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ بھائی میں اس اسلحہ ساز فیکٹری کو ضروریات کی بعض چیزیں فراہم کرنے لگا ہوں، اس نے بتایا۔ میں روزانہ دوپہر کو وہاں دودھ دے کر آتا ہوں، ہفتے میں 2 مرتبہ انڈے سپلائی کرتا ہوں، اس کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی فراہم کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بس ایک دن میں یہاں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں 2 انگریز فوجی ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے میرے گاؤں کا نام پوچھا تو میں نے پپل کوٹی کا نام لے دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پپل کوٹی کا راستہ یہ نہیں ہے۔ میں نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ پہاڑ پر مقدس دیوتاؤں کا استھان ہے، میں وہاں مہینے میں 1 مرتبہ ضرور حاضری دیتا ہوں۔ میں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی۔ یہاں سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر جو پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر ایک چٹانی دیوار ہے۔ اس دیوار پر مختلف مورتیاں ترشی ہوئی ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں اس وقت اسی پہاڑ کے دامن میں تھا۔ میں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ ادھر جا چکا تھا۔ وہ انگریز آفیسر میرے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھے، جہاں میں نے سب سے بڑی مورتی کے قدموں میں دودھ ڈالا اور وہیں سے کچھ پھول توڑ کر مورتی کے قدموں میں رکھ دیے، پھر عبادت کے انداز میں مورتی کے قدموں پر سر ٹکا دیا۔ میں اس کی کارگزاری کی تفصیل بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ یار تم تو بڑے چالاک نکلے۔ بس جی وقت کی بات ہے، طارق بیگ نے کہا۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت اس پہاڑی سے آگے نکل چکا ہوتا تو کیا جواب دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں میری بات کا یقین آ گیا، کیونکہ وہ اس پہاڑی پر موجود مورتیوں سے ناواقف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی کمپنی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کیا کروں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کھانے پینے کی اشیاء اس علاقے میں انگریز فوج کو فراہم کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ اس کے لیے مجھے بہت زیادہ معاوضہ دیتے ہیں۔ معلوم ہے میں پچھلے 2 مہینے میں 500 روپے کما چکا ہوں۔ مگر آج تم کیسے سامان لے کر جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ پہنچنے والے ہیں، لہٰذا میں کل شام ہی دودھ لے آیا تھا۔ وہ دیکھو دودھ کا ڈبہ ادھر ٹھنڈے پانی میں رکھا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ان کے لیے کافی سامان رانی کھیت یا کاٹھ گودام سے لے کر آنا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کافی گدھے لے کر آؤں گا اور رانی کھیت روانہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح میں یہ تمام خچر لے جاؤں گا اور آپ لوگ بھی انہیں چھپانے کے جھنجٹ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ کوہستانی کہاں گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ باہر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کوہستانی کو اپنا بھائی بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک دن میں بخار کی وجہ سے ادھر نہیں جا سکا تھا۔ اگلے دن بھی میں بخار کی حالت میں وہاں پہنچا اور ان سے کہا کہ اگر وہ اجازت دیں تو اپنے بھائی کو بھی چھاؤنی دکھا دوں، تاکہ اگر کبھی میری طبیعت خراب ہو جائے تو کوہستانی سامان فراہم کرتا رہے۔ انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن اس سے بھی انہوں نے رازداری کا وعدہ لیا تھا۔ ہم دونوں نے گوتم بدھ کی قسم کھائی ہے، خدا معاف کرے۔ یہ خبر خوش آئند تھی۔ اس طرح کم از کم 2 افراد کسی شبہ سے بالا تر ہو کر ٹھیک اس فیکٹری تک جا سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا پہلو تھا جو ہماری کامیابی میں ایک اہم عنصر ثابت ہو سکتا تھا۔ مگر آج تو تم ٹھیک ہو، پھر کوہستانی کیوں لے جا رہے ہو؟ انہیں اعتراض نہیں ہوگا؟ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سامان منگوایا ہے کہ 6 خچر بھی شاید کم پڑیں۔ اتنا سامان میں اکیلا تو نہیں لا سکتا، طارق بیگ نے کہا۔ واقعی وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس کا جواز ٹھیک ہی تھا۔ پھر طارق بیگ دودھ کا ڈبہ لے کر غار سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ ابھی رات کی سیاہی پوری طرح نہیں چھٹی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن چڑیوں نے آمد صبح کے راگ الاپنے شروع کر دیے تھے۔ کوہستانی ایک چٹان پر فجر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔
میں وہیں کھڑا پھیپھڑوں میں تازہ ہوا بھر رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک اور شخص کا ہیولہ بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ وہ ابھی کافی نشیب میں تھا۔ طارق، کوئی آ رہا ہے، میں نے چپکے سے کہا۔ طارق نے اس طرف دیکھا۔ ارے وہ تو اجاز ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو جانتا ہے، چورا چوری میں یہی تو چوکی نمبر 2 پر تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ اجاز غزنوی کا وہی دوست تھا جس نے چورا چوری میں غزنوی کے اہل خاندان کی مدد کی تھی۔ ہم پھر اندر پہنچے تو سشما اٹھ کر کافی بنا رہی تھی۔ مہندر اور جمشید اب بھی سو رہے تھے۔ پھر سشما نے ان دونوں کو بھی جگا دیا۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ یہ ناشتہ بسکٹوں اور چائے پر مشتمل تھا۔ ناشتے کے بعد طارق اور کوہستانی وہاں سے چلے گئے۔ ابھی تک سورج افق سے نمودار نہیں ہوا تھا، لیکن صبح کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ تمام دن ہم لوگ اسی غار میں محدود رہے۔ اب ذرا سی بھی بے احتیاطی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس دن سشما اور اجاز ہمیں بتاتے رہے کہ وہ لوگ اس علاقے میں کیا کچھ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے میں 5 چوکیاں بنائی تھیں۔ یہ چوکیاں آپس میں ایک دوسرے سے 15 منٹ سے لے کر 25 منٹ کی مسافت پر تھیں، بشرط یہ کہ آدمی تیز رفتاری سے سفر کرے۔ دوسرے علاقے میں انہوں نے 3 چوکیاں بنائی تھیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی کم و بیش اتنا ہی تھا۔ دراصل بات یہ ہے، سشما نے ایک نقشہ کھول کر درمیان میں رکھ دیا۔ انگریز جو فیکٹری بنا رہے ہیں وہ ایک مربوط اور ہر اعتبار سے مکمل اور خود کفیل فیکٹری ہوگی۔ اس سمت جدھر ہم ہیں، یعنی گلاب کوٹی کی سمت، انہوں نے فیکٹری بنائی ہے۔ یہ فیکٹری زمین دوز ہے۔ کیمیائی اسلحے میں استعمال ہونے والا کچھ خام مال اسی سمت کے ایک چھوٹے پہاڑ سے کھود کر نکالا جا رہا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا دوسرا خام مال جوشی مٹھ کی سمت اس بلند و بالا پہاڑی کی سلسلے کی دوسری جانب ایک پہاڑ سے دریافت ہوا ہے، یعنی جوشی مٹھ کی طرف۔ سشما ایک لمحے کو رکی اور اس نے نقشے پر ایک مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے گلاب کوٹی، اور یہ ہے وہ مقام جہاں فیکٹری تعمیر کی گئی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی نشاندہی کوہستانی نے اپنی رپورٹ میں کی تھی۔ میں اس تنظیم سے واقف تھا۔ میں کوہستانی کے ساتھ خود وہاں تک گیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہیں، اس فیکٹری سے 1 گھنٹے کی مسافت پر، اور ہمارے اگلے مورچے سے صرف 15 منٹ کی مسافت پر۔ سشما خاموش ہو گئی۔ وہ غالباً چاہتی تھی کہ ہم نقشے میں وہ مقامات دیکھ کر سمتوں کا اچھی طرح تعین کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی، اور یہ دیکھو، یہ رہا جوشی مٹھ، اس پہاڑ کی دوسری سمت، لیکن عین گلاب کوٹی کے مقابل۔ اگر اس پہاڑ میں سرنگ نکالی جائے یا اس پہاڑ کو اوپر سے نیچے ڈبل روٹی کے توسوں کی طرح کاٹ کر راستہ بنایا جائے تو پیپل کوٹی اور جوشی مٹھ کے درمیان اس وقت جو 15 میل کا فاصلہ ہے وہ صرف 1.5 میل رہ جائے گا۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اس فیکٹری کا دوسرا حصہ جو فیکٹری کو مختلف خام مال فراہم کرے گا، بلکہ زیادہ تر خام مال وہیں سے آئے گا۔ جوشی مٹھ کی سمت عین اس فیکٹری کے مقابل ہے۔ عام راستے سے فیکٹری کے دونوں حصوں کے درمیان یہ فاصلہ 24-25 میل کے قریب بیٹھے گا، لیکن انگریزوں نے اس فاصلے کو سرنگ کے ذریعے سمیٹ کر 2-2.5 میل کے قریب کر دیا ہے۔ یہ دیکھو، عام راستہ یوں ہے۔ اس نے ایک تنکے سے نقشے پر گویا لکیر کھینچ کر راستے کی نشاندہی کی، لیکن سرنگ کے ذریعے فیکٹری کے یہ دونوں حصے یوں ملا دیے گئے ہیں۔ اس نے ذرا سا نشان بناتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیکٹری جوشی مٹھ کی طرف ہی کیوں بنائی؟ میں نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ اتنی لمبی سڑک بنانے پر اخراجات بھی اس سرنگ سے زیادہ آتے اور فاصلہ بھی زیادہ ہو جاتا۔ اجاز نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مہندر نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ جوشی مٹھ کی سمت ہم نے کتنی چوکیاں قائم کی ہیں؟ 3، سشما نے جواب دیا۔ ہماری اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ انگریز جنگی قیدیوں سے کان کنی کا کام لے رہے ہیں۔ دن بھر کام کرنے کے بعد وہ شام کو اسی سرنگ سے فیکٹری کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کے لیے علیحدہ بیرکیں بنی ہوئی ہیں، اور دوسری سمت صرف 2 محافظ رہ جاتے ہیں۔ بس میں یہی تک جانتی ہوں، باقی باتیں تمہیں سالار ہی بتا سکیں گے۔ ان چوکیوں میں کیا ہے؟ کوہستانی اور طارق نے ان تمام چوکیوں میں وہ تمام بارود اور ڈائنامائٹ وغیرہ ذخیرہ کر دیا ہے۔ جب ہم فیکٹری کی تباہی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کریں گے تو بیشتر اسلحہ اور گولہ بارود دونوں محاذوں کی عقلی چوکیوں پر منتقل کر دیا جائے گا۔ سشما نے کہا، جانتے ہو شیرازی، یہ وہی اسلحہ ہے جو تم برما سے لے کر آئے تھے۔ دوپہر کا خشک کھانا کھانے کے بعد
ہم پھر اسی غار میں پڑ کر سو رہے۔ سرفروشوں کو سخت ہدایت تھی کہ اندھیرا ہونے سے قبل کوئی اس غار سے نہ نکلے، اور رات کو اندھیرا پھیلنے کے بعد غار سے نکل کر آس پاس کے علاقے کا جائزہ لیا جائے، خاص طور پر فیکٹری کے آس پاس کے علاقے کا۔ اگلے دن سشما کی معرفت مجھے اور مہندر کو یہ پیغام ملا کہ ہم رات تک فیکٹری کی تباہی سے متعلق اپنے منصوبے تحریری طور پر سشما کو دے دیں تاکہ وہ انہیں سالار کو پہنچا سکے۔ اسی دن ہمارے دوسرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی کافی پی، کچھ دیر آرام کیا اور خالد کے ساتھ اگلی چوکیوں کی طرف بڑھ گئے۔ 10 دن تک ہمارا یہی معمول رہا۔ ہم دن بھر غار میں سوتے یا باتیں کرتے رہتے اور رات کو باہر جا کر علاقے کا جائزہ لیتے اور فیکٹری کے ارد گرد چکر لگا کر وہاں کے معمولات کا جائزہ لیا کرتے۔ پھر 11ویں دن فیکٹری کی تباہی کے لیے منتخب کیے جانے والے تمام سرفروش مستقر میں جمع تھے۔ ہم سب 9 تھے، یعنی میں، مہندر، سشما، کوہستانی، غزنوی، طارق، صحرائی، اجاز اور دہقانی۔ ہمارے علاوہ خالد اور سالار بھی موجود تھے۔ سالار اس وقت بھی اپنے مخصوص لباس میں تھا اور چہرہ حسب معمول سیاہ نقاب سے چھپا ہوا تھا، گویا پوری ٹیم موجود ہے۔ سالار نے تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر سالار نے کہا، فیکٹری کی تباہی کے لیے تم لوگوں نے جو منصوبے پیش کیے تھے، میں نے ان سب کا جائزہ لیا ہے۔ اس جائزے کے بعد ہم نے آخری منصوبہ بنایا ہے جس میں ان تمام منصوبوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام منصوبے اس لیے ناقص تھے کہ تم لوگوں کو نہ تو مکمل معلومات حاصل تھیں، نہ تازہ ترین حالات کا علم تھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی، گویا سالار ہمیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ تازہ ترین حالات اور مکمل معلومات اس قسم کے منصوبے کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ تازہ ترین حالات یہ ہیں کہ اس فیکٹری میں کام شروع ہو گیا ہے۔ جرمن ڈاکٹر شمٹ یہی موجود ہے۔ یہاں ترک اور جرمن جنگی قیدیوں کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ انگریز فوجیوں کی تعداد 30 سے 35 کے درمیان رہتی ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوہستانی اور طارق کی رسائی اس فیکٹری تک ہو گئی ہے۔ وہ کچن کے لیے تقریباً روزانہ ہی سامان لے کر فیکٹری جاتے ہیں۔ اس آمد و رفت کے نتیجے میں ان کے جرمن ڈاکٹر اور سائنسدان شمٹ سے بھی تعلقات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچن میں کام کرنے والے ترک اور جرمن قیدیوں سے بھی جان پہچان ہو گئی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شمٹ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ خطرناک بم جو اب تک تیار ہو چکے ہیں یہاں سے لے جانے سے قبل ہی تباہ کر دیے جائیں۔ یہ واقعی اہم باتیں تھیں اور ان سے ہم اپنے منصوبے کو زیادہ مؤثر بنا سکتے تھے۔ ہم نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس میں ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، سالار نے کہا، اور غار کی ایک دیوار پر چاک سے نقشہ بنا کر اپنے پلان کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ یہ اس مربوط فیکٹری کی مکمل تباہی کا منصوبہ تھا جو 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ 4 افراد کی ایک پارٹی کو خالد کی قیادت میں جوشی مٹھ کی طرف سے کانوں اور سرنگ کے دہانے پر یلغار کر کے سرنگ کے راستے ہم سے آ ملنا تھا۔ دوسری پارٹی کو، جس میں 7 افراد شامل تھے، اصل فیکٹری پر یلغار کرنا تھی۔ اس کی قیادت خود سالار نے اپنے ذمے لی تھی۔ اس پارٹی کو 2 حصوں میں منقسم ہو کر اپنا کام کرنا تھا۔ ایک حصے کا سربراہ میں تھا اور دوسرے کا مہندر۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد، سالار نے کہا، ہم یہ فیکٹری مکمل طور پر تباہ کر چکے ہوں گے۔ ہم سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ باہر موسم کی پہلی برف باری کے آثار حویدہ تھے۔ ہوا بہت سرد اور تیز تھی۔ شام ہی کو ژالہ باری ہوئی تھی، ٹھیک 15 دن بعد۔ تمام ماحول برف کی سفید چادر اوڑھے رات کی خاموشی میں 14ویں رات کے چاند کی برستی ہوئی چاندنی میں سو رہا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں اور طارق کے ساتھ سفید لباس پہنے اس غار سے نکلا جو گلات کوٹی کے محاذ پر ہماری آخری چوکی کا کام دے رہا تھا۔ اس مہم کے لیے ہمارے دستے نے سفید لباس پہن رکھے تھے تاکہ سفید پس منظر میں ہماری نقل و حرکت نہ دیکھی جا سکے۔ حد تو یہ ہے کہ اس دن سالار اعظم نے شاید پہلی مرتبہ اپنے مخصوص سیاہ لباس کے بجائے سفید لباس پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید نقاب تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی 5 منٹ اور تھے۔ 5 منٹ بعد مہندر اپنی پارٹی کے ساتھ یقیناً نیچے پہاڑ کے دامن میں قیدیوں اور انگریز محافظوں کی بیرکوں کے آس پاس پہنچ جاتا۔ پھر پوزیشن لیتے ہی اسے اپنے چند ساتھیوں سمیت انگریز محافظوں کی بیرک پر دستی بم پھینکنا تھے۔ اس ہنگامے اور افراتفری کے دوران میں کوہستانی کو رائفلوں کے بوجھ کے ساتھ خاردار تاروں کی باڑ سے گزر کر جرمن اور ترک قیدیوں کی بیرک میں پہنچ کر
رائفلیں اور کارتوس قیدیوں کو پہنچانا تھے اور پھر انہیں بھی ہمارا ساتھ دینا تھا۔ اس ہنگامے کے دوران میں ان 3 محافظوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا جو احاطے کے باقی 3 کونوں پر بنے ہوئے مچانوں پر متعین تھے، کیونکہ پہلے کونے پر متعین پہرے دار کو پہلے حلے میں نشانہ بنایا جانا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جوشی مٹھ کی کانوں کے سمت سے خالد اور اس کے ساتھیوں کو اپنی کارروائی شروع کرنا تھی، اور مجھے بھی ٹھیک اسی وقت طارق کے ساتھ حرکت میں آ جانا تھا۔ پہلے دھماکے کے ساتھ ہی خام مال لے جانے والی لفٹ نما ٹرالی کو پہاڑ کی کوکھ میں زیر زمین بنی ہوئی فیکٹری سے اوپر آنا تھا۔ ڈاکٹر شمٹ نے یقین دلایا تھا کہ وہ اور اس کے چند ساتھی اس ٹرالی میں ایسی خرابی پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے خام مال اوپر سے نیچے آنا بند ہو جائے گا اور خطرناک قسم کے بموں کی تیاری رک جائے گی۔ انگریز اتنے پاگل ہو رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں 1 ہفتے بعد مقررہ تعداد میں یہ بم تیار کر کے رانی کھیت بھیج دینا تھے، جہاں سے انہیں کہیں اور بھیجا جانا تھا۔ کام رک جانے کی وجہ سے فیکٹری میں بموں کی تیاری میں مصروف شفٹ کے قیدیوں کو بھی بیرکوں میں بھیج دیا جانا تھا، اور ڈاکٹر شمٹ کے چند ساتھیوں سمیت فیکٹری میں رہ کر ٹرالی کی مرمت کرنا تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے دھماکے کے بعد ہی وہ ٹرالی کو اوپر بھیج دے گا۔ 5 منٹ بعد ہی تباہی کی یہ مشینری حرکت میں آ گئی۔ فضا میں ایک سنسناہٹ ابھری، یا پھر یہ سنسناہٹ صرف میرے کانوں میں ابھری تھی۔ میں زمین دوز فیکٹری کے اوپر ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں طارق کے ساتھ موجود تھا۔ ہماری نظریں سامنے اس آہنی مچان پر لگی ہوئی تھیں جس کے نیچے فیکٹری میں اترنے والی لفٹ نما ٹرالی کی حرکت کے لیے کنواں بنا ہوا تھا۔ اس ٹرالی سے ایک طرف پہاڑ میں موجود کان سے خام مال کھود کر نیچے پہنچایا جاتا تھا۔ کان کا دہانہ اس ٹرالی کے نظام سے 50-60 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں اور طارق کان کا پہلے ہی جائزہ لے چکے تھے، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب میں اور طارق نیچے پہاڑ کے دامن میں پہلے دھماکے کی آواز کے منتظر تھے۔ کانوں نے وہ آواز سن ہی لی۔ پہلے دھماکے کی خوشگوار آواز کے بعد ہی پے در پے کئی دھماکے ہوئے، مگر ہمارے کان مچان کے نیچے بنے ہوئے کنویں میں ٹرالی کے کھسکنے کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ ہماری توقع کے مطابق ٹرالی کے قریب بنے ہوئے مچان پر متعین محافظ چونک کر نیچے اترا تھا، اور میری رائفل سے نکلی ہوئی گولی نے اسے لاش میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگلے لمحے میں اور طارق دوڑتے ہوئے مچان کے نیچے پہنچے۔ ٹرالی اوپر پہنچ چکی تھی اور ہمیں نیچے لے جانے کی منتظر تھی۔ پھر ہم تیزی سے خام مال لے جانے والی ٹرالی میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس میں بیٹھے ہوئے نیچے زمین دوز فیکٹری میں اتر رہے تھے۔ نیچے پہاڑ کے دامن سے ابھرنے والا شور اب ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ کنویں سے گزر کر ٹرالی اس زمین دوز ہال میں پہنچ گئی جہاں فرش پر اسے ٹھہرنا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا، ڈاکٹر شمٹ اور اس کے 2 ساتھی 2 انگریز محافظوں سے الجھے ہوئے تھے۔ میں نے پستول نکالا اور ٹھیک اس وقت گولی چلا دی جب ان میں سے ایک محافظ ڈاکٹر شمٹ کو دھکا دے کر رائفل سیدھی کر چکا تھا۔ انگریز محافظ گولی کھا کر الٹ گیا، اس کے ہاتھ سے رائفل گر گئی۔ دوسرا انگریز محافظ بھی اسی انجام سے دوچار ہوا تھا۔ اسی دوران میں ٹرالی فرش پر پہنچ کر رک چکی تھی۔ ہم دونوں اچھل کر ٹرالی سے نکلے۔ اسی وقت دھائیں کی ایک آواز ہوئی، ایک سیٹی سی میرے کان پر سے گزر گئی، پھر دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے الٹے بازو میں آگ اتر گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہ انگریز محافظ جو میری پہلی گولی سے زخمی ہوا تھا سرنگ کی دیوار سے ٹکا بیٹھا تھا اور اس کی رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اسے تیسری گولی چلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ طارق کے پستول سے نکلی ہوئی گولی اسے دوسری دنیا کی سیر کرا گئی تھی۔ ڈاکٹر شمٹ کے دونوں ساتھی اس عرصے میں انگریز محافظوں کی رائفلوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ ہم بھی 5 رائفلوں اور کافی گولیاں ایک لمبے سے تھیلے میں لائے تھے۔ ڈاکٹر شمٹ نے انگریز محافظ کی کمر سے ایک پیٹی کھول کر میری گردن میں ڈال دی تھی اور میرا زخمی بازو اس پیٹی کے حلقے میں ڈال دیا تھا۔ تم میں سے ایک، میں نے ڈاکٹر شمٹ کے ایک ساتھی سے کہا، کانوں کی طرف سے آنے والے راستے کے دہانے پر جم جاؤ۔ اگر ادھر سے کوئی انگریز محافظ ادھر آئے تو بلا دریغ اسے گولی مار دینا، ویسے اس کی امید نہیں۔ پھر میں، ڈاکٹر شمٹ، طارق اور ڈاکٹر شمٹ کے ساتھی کے ہمراہ سرنگ کے اس دہانے کی طرف بڑھ گیا جو پہاڑوں کے دامن میں اس طرف کھلتا تھا جہاں مہندر اور اس کے ساتھی مصروف جنگ تھے۔ 2 دستی باموں سے سرنگ کے دہانے پر لگا ہوا آہنی جنگلہ ٹوٹ گیا۔ ان دھماکوں کی آواز زیر زمین تعمیرات کی دیواروں میں دیر تک گونجتی رہی۔
تھوڑی دیر بعد ہم سرنگ کے دہانے پر تھے۔ جرمن اور ترک قیدی مہندر کی پارٹی کے لائے ہوئے اسلحے سے جنگ کر رہے تھے۔ انگریز محافظ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور ابھی بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ فاتح کون ہوگا، مفتوح کون۔ سرنگ کا گیٹ ٹوٹنے کے ساتھ ہی ترک اور جرمن قیدیوں اور ہمارے ساتھیوں نے پرجوش نعرے لگائے۔ ان کی طرف سے فائرنگ میں شدت آ گئی، دوسری طرف سے انگریز محافظوں نے بھی فائرنگ تیز کر دی۔ اس فائرنگ کے درمیان زخمی ہونے اور مرنے والوں کی چیخیں بھی ابھر رہی تھیں۔ ہم پانچوں سرنگ کے ٹوٹے پھوٹے گیٹ سے ذرا فاصلے پر سرنگ کی دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ پھر ڈاکٹر شمٹ کے اشارے پر اس کے دو ساتھی فرش پر رینگتے ہوئے گیٹ سے باہر پہنچے ہی تھے کہ پے در پے کئی گولیاں چلیں اور وہ دونوں سرنگ کے باہر ہی الٹ گئے۔ اٹیک! قیدیوں کی بیرک سے ایک آواز ابھری۔ ابھی یہ آواز ختم ہوئی ہی تھی کہ دستی بموں کے پے در پے 3 دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے انگریز محافظوں کی بیرک میں ہوئے تھے۔ میں، طارق اور ڈاکٹر شمٹ فرش سے چپک کر کھسکتے ہوئے سرنگ سے باہر آئے اور لپک کر ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں ہو گئے۔ ترک اور جرمن قیدیوں کا ایک دستہ فائر کرتا ہوا انگریز محافظوں کی بیرک کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ان کے عقب سے بھی ترک فوجی بیرک سے مسلسل فائر کر رہے تھے۔ انگریز محافظ جو دستی بم کے دھماکوں سے ذرا دیر کے لیے پریشان ہو کر رہ گئے تھے، پھر سنبھل چکے تھے اور انہوں نے یلغار کرنے والے قیدیوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سیکنڈ کمپنی اٹیک! قیدیوں کی بیرک سے پھر کاشن ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی محافظوں کی بیرک پر دستی بموں کی بارش ہوئی۔ قیدیوں کا ایک اور دستہ نعرے لگاتا ہوا انگریز محافظوں کی بیرک کی طرف بڑھا۔ اسی وقت انگریز محافظوں کی بیرک سے 3 فائر ہوئے اور بیرک کی ٹوٹی ہوئی چھت سے آگے پیچھے 3 روشن لکیریں آسمان کی بلندیوں میں پہنچ کر گم ہو گئیں۔ انگریز محافظوں نے یہ آتشی فائر شاید اپنے ساتھیوں کو خطرے کی اطلاع دینے اور مدد طلب کرنے کے لیے سگنل کے طور پر کیے تھے۔ اس کے سوا ان فائروں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ آسمان کی بلندیوں میں پہنچنے والی روشن لکیریں بہت تیز تھیں۔ لڑائی بہت زوروں پر تھی۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، ڈاکٹر شمٹ اپنی جگہ نہیں تھا۔ طارق، میں نے کہا، ڈاکٹر شمٹ؟ محافظوں اور قیدیوں کی بیرکوں کے درمیان برف سے ڈھکے ہوئے میدان میں کئی افراد مردہ پڑے ہوئے تھے۔ کئی افراد فائرنگ کرتے ہوئے محافظوں کی بیرک کی طرف کھسک رہے تھے۔ اسی وقت پھر دستی بموں کے دھماکے ہوئے۔ دستی بموں کے دھماکے کے فوراً بعد 2 اور دھماکے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی شمٹ کی تیز آواز ابھری، انگریزوں کی بیرک سے دور رہو، انگریزوں کی بیرک سے دور ہٹ جاؤ۔ شمٹ کی آواز مہندر نے بھی سن لی تھی اور یلغار کرنے والے بعض قیدیوں نے بھی۔ انہوں نے ڈاکٹر شمٹ کا یہ پیغام دہرایا۔ ذرا دیر میں یہ پیغام ہر طرف گونج گیا۔ پیش قدمی کرنے والے قیدی پسپا ہونے لگے۔ انگریزوں کی طرف سے مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس دوران میں کئی انگریز محافظوں نے بیرک سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ انگریز محافظوں کی مزاحمت دم دوڑ چکی تھی۔ شمٹ میرے پاس واپس پہنچ چکا تھا۔ نصف گھنٹے بعد ہم سب مل کر زخمیوں اور مرنے والوں کا شمار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شمٹ اور سالار سرنگ کے اندر باتوں میں مصروف تھے۔ اس یلغار میں تمام انگریزی محافظ، جن کی تعداد 35 تھی، کام آ گئے تھے۔ 37 ترک اور جرمن قیدی مارے گئے تھے۔ 15 شدید زخمی تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں دہقانی ہلاک ہوا تھا۔ بہرحال ہماری کوشش کامیاب رہی تھی۔ فیکٹری پر اب ہمارا قبضہ تھا۔ ترک اور جرمن قیدی اب ایک منظم اور مسلح فوجی یونٹ کی صورت میں مستعد تھے۔ خودکار نظام کی طرح وہ جرمن کرنل شولز کی کمان میں اس طرح سرگرم تھے جیسے کوئی فوج قلعے میں محصور ہو کر ایک جنگی پلان کے مطابق اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو۔ اسی دوران میں تمام زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ اس کام میں سشما بھی پیش تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سالار اور ڈاکٹر شمٹ 2 گہرے دوستوں کی مانند کمرے سے نکل آئے۔ ہم سب لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ دوستو، ڈاکٹر شمٹ نے کہا، میں تمہارا تعارف ہندوستان کے ایک عظیم مجاہد سے کروا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سالار کا تعارف مختصر الفاظ لیکن مؤثر انداز میں کروایا۔ سالار اور ان کے ساتھیوں کا مقصد اس ہولناک فیکٹری کو تباہ کرنا تھا۔ اسی مقصد کے تحت ان کے ساتھیوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ اب اس فیکٹری کی مکمل تباہی کا کام ہم کریں گے۔ ہمیں یہ فیکٹری اس طرح تباہ کرنا ہے کہ انگریز اسے دوبارہ استعمال نہ کر سکیں۔ انگریز فوجیوں نے اپنی ہلاکت سے قبل خطرے کا سگنل دیا تھا۔ اس کے بعد
ادھر فوجی کمک آنا لازمی ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے یہ کمک یہاں 7-8 گھنٹے سے قبل نہیں پہنچ سکتی۔ اسی مدت میں ہم اس تمام شیطانی نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ اس فیکٹری کی تباہی کے لیے سالار کے ساتھیوں نے آس پاس 2 مقامات پر بارود، ڈائنامائٹ اور متعلقہ سامان کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ وہ مقامات تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ کرنل شولز اس پلان کے انچارج ہوں گے۔